جو عزت و شرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، وہ شاہی میں بھی بلا کہا ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور شاہان و ملوک ان کے چوکٹ کی فقیر و گدا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کی نہایت معزز قبیلی قضاء سے تھا، اور والدہ سعدہ قبیلہ بنو مان سے تھی۔ صغر سنی کا 8واں سال تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنے والدہ کی ہمراہ تھی، جو اپنے میکے جا رہی تھی، کہ بنوقین کے سواروں کی ایک جماعت دکھائی دی۔ وہ غارت گری کر کے آ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی جا رہی تھی کہ وہ غارت گر ان کے قریب آئے، زید کو اٹھایا اور چل پڑے۔ سعدہ کا کلیجہ دک سے رہ گیا۔ منت سماجت کی، آہ و زاری کی، لیکن ان پتھر دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر دیکھتی ہی دیکھتی وہ سوار زید کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زید کا بھی برا حال تھا، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن ماں بیٹا دونوں بے بس اور مجبور تھی۔ سعدہ کو میکے جانا بھول گیا، واپس لوٹ گئی، اور لخت جگر کی جدائی نے برا۔ زید کا والد حارثہ بن شرجیل بھی بیٹے کے غم میں ماہی بے آب تھا۔ اس نے زید کی تلاش میں صحرا و بیابان، جنگل اور وادیاں، شہر اور بستیاں، قری اور قصبے چاند مارے، مگر بیٹے کا کہیں سراغ و نشان نہ ملا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بیٹے کی تلاش و جستجو میں سرگردان رہا۔ وقت ہم آہنگ بیٹے سے جدائی کے زخم روز افزو گہری ہوتی چلی گئی۔ بنوقین کے سوار زید کو عکاظ کے میلے میں لے گئی۔ وہاں ضروریاتی زندگی کی اشیاء کے علاوہ لونڈے غلام بھی بک رہی تھے۔ زید کو بھی بکنے والوں میں شامل کر دیا گیا۔ حکیم بن حزام بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بعوض 400 درہم زید کو اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کے لیے خرید لیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب زید بن حارثہ مکہ کی امیر ترین تاجرہ اور عالی حسب و نسب بیوہ خاتون کے غلام تھی، اور جب وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے عقد میں آئی تو انہوں نے زید کو اپنے سرتاج پیغمبر کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب زید رضی اللہ عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہوں سے معزز غلاموں میں شامل، اور اس بات کو کئی سال بیت گئی۔ زید کا والدین سے جدا ہونے کا واقعہ بظاہر بڑا دردناک تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ تقدیر نے ان پر کتنا احسان عظیم کیا تھا۔ وہ گیر کر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب وہ شب و روز اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف، جنت کی روح پرور راہوں پر گامزن تھی۔ وقت تیزی سے محوی پرواز رہا۔ 1 سال بنی کلب کے چند آدمی حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے والدین کی اس یوسفی گمگشتہ کو پہچان لیا اور ان کے والد حارثہ کا ماجرا غم کہہ سنایا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب باپ کی دکھ کی باری میں سنا تو اس کی تشفی کے لیے چند اشعار پڑھے اور بنی کعب کے لوگوں سے کہا کہ اشعار میرے باپ کو سنا دیں۔ باپ کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا بقید حیات ہے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دل چاہا کہ فر لگ جائے اور اڑ کر ابھی مکہ پہنچ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا اور جتنی تیز روی سے ممکن تھا اپنی گمگشتہ متاع حیات فانی کے لیے مکہ کے راہوں پر چل پڑا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کشا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا اور عرض کیا، اے ابن عبداللہ، اے فرزند ہاشم، اپنے قوم کے سردار، آپ غمگین کو غم سے چھڑاتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنے دل بند، گوش قلب اور پیارے لخت جگر کے معاملے میں آئے ہیں۔ وہ آپ کے پاس ہے، ہم پر احسان کیجیے اور اس کا فدیہ قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیجیے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا گیا زید بن حارثہ۔ آپ نے سماعت فرمایا اور لب لعلین کو جنبش دی۔ تم زید کو اختیار دو کہ وہ کس کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر تمہیں ترجیح دے تو بغیر فدیہ ادا کیے وہ تمہارا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو تو واللہ میں ایسا نہیں کہ وہ مجھے اختیار کرے اور میں اس کے لیے کچھ اور پسند کروں۔
یہ سنا تو حارثہ بن شرجیل نے عرض کیا آپ نے تو ہمیں نصف سے زائد دے دیا اور احسان کیا۔ بعد ازاں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور دریافت فرمایا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ بولے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے والد حارثہ اور میری چچا کعب ہے۔ آقائے کونین نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے چاہے مجھے پسند کر یا ان کو۔ تو تاریخ کے کانوں نے ایک اچھوتا جملہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی میرے ماں باپ اور میرے سب کچھ ہے، میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ والد و چچا نے جب بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو حیرت بدندا رہ گئی۔ اپنے سماعت پر یقین نہیں آتا تھا کہ زید آزادی پر غلامی کو فوقیت دے گا، وہ جو اس غلامی کی عظمت سے نابلد اور ناآشنا بے بیک زبان بولے صد افسوس کہ تم آزادی باپ چچا اور خاندان کو چھوڑ کر غلام بن کر رہنا چاہتے ہو۔ محبت آزمائش سے گزر رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا ہاں میرے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ایسی ہے کہ ان پر میں کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا، ان کی غلامی کا لطف صدہا آزادیوں سے بالا ہے۔